बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, गुज़श्ता लेक्चर में हमने सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हवाले से कुछ बातें शेयर की थीं। थोड़ी सी और बातें सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हवाले से मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। आपका जो दौर अक़दस था, ये वो दौर था जब आपने ममलिकत इस्लामिया में नहरें खुदवाने का हुक्म दिया। इसी तरह आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का दौर मुबारक वो दौर था जिसमें आपने सरकारी दफातर कायम करने का हुक्म दिया। आप ही का दौर था जब मुअज़्ज़िनों और इमाम मस्जिदों को तनख्वाहें देने का हुक्म जारी हुआ और मस्जिदों में रोशनी के लिए हुक्म जारी किया गया। जनाब फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में अदालत बाकायदा तौर पर ममलिकत इस्लामिया में अदालतें कायम की गईं और उनमें काज़ियों का तकर्रुर किया गया। आपने नए शहर बसाए और नए शहर बसाने की हौसला अफजाई फरमाई। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जो सादात थे, जो सहाबा कराम थे, उनसे फरमाया कि मक्का और मदीना के अंदर ही रहें, वहीं पर क़याम फरमाएं। आपके दौर में कैसर व किसरा के टूट गए और ममलिकत इस्लामिया के ज़ेर नगीं आ गए। हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वो पहले खलीफतुल मुस्लिमीन हैं जिन्होंने खलीफा इस्लाम के लिए अपने लिए अमीरुल मोमिनीन का जो लक़ब है वो इख्तियार किया। आपने फरमाया कि अब खलीफा को अमीरुल मोमिनीन कहा जाएगा। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब किसी गवर्नर को मुकर्रर करते थे तो उसे हुक्म था कि वो मोटे आटे की रोटी खाएगा, उस मोटा कपड़ा पहनेगा, आला नस्ल का घोड़ा नहीं रखेगा। वो जो गवर्नर है उसके दरवाजे हर वक्त मिलने वालों पर खुले रहेंगे, वो आम से घर में रहेगा और कि जब वो जाता था तो आप उसके पास जो कुछ माल और दौलत होता था उसकी तफसील लिख ली जाती थी और जब वो गवर्नरशिप से हटता था तो दोबारा उससे सारा एहतसाब होता था और अगर जायद निकलता था तो उससे पूछगछ होती थी। अगर कोई गवर्नर आपके अहकामात से या शरीयत इस्लामिया से या किसी भी हवाले से अदल व इंसाफ से ज़रा भी सरे मुँह इनहराफ करता था तो आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उसे हटाने में देर नहीं लगाते थे। हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक जलीलुल कदर सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और जलीलुल कदर खलीफतुल मुस्लिमीन थे। हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का ही दौर था जब शहरों के अंदर या जहाँ ममलिकत इस्लामिया के जो गलियाँ थीं उनमें गश्त का रवाज हो गया। आप ख़ुद भी गश्त किया करते थे। आपको वाक़ई याद है कि आप गश्त के दौरान एक खातून अपनी बेटी से कह रही थी कि यहाँ तो खलीफतुल मुस्लिमीन नहीं है। उसने कहा कि बेटी आप दूध में कुछ पानी मिला दो। तो बेटी ने कहा कि अम्मा खलीफतुल मुस्लिमीन को पता चल गया तो नाराज़ होंगे। तो उसने कहा कि यहाँ खलीफतुल मुस्लिमीन नहीं है, वो नहीं देख रहे। तो बेटी ने कहा कि खलीफतुल मुस्लिमीन नहीं तो अल्लाह तो देख रहा है। हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का एक दफ़ा रात के गश्त पर गए तो आपने देखा कि एक घर में खाने को नहीं है और माँ वहाँ तसलियाँ दे रही है बच्चों को। चुनाचे सिद्दीक़ जनाब फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु घर गए, बैतुल माल गए और वहाँ से बोरी अपने कंधों पर लाद कर ले आए कि वो फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हैं जिनसे जो 22 लाख 5,000 और 3 मुरब्बा किलोमीटर के वाहिद हुक्मरान थे, यक्का व तन्हा हुक्मरान थे। यही सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला ने जिन्होंने सुबह की नमाज में ये शामिल करवाया अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। और इसी तरह से आपने 3 तलाक़ें, तलाक़ बाइन है, इसका हुक्म फरमाया।
آپ نے با جماعت تراویح 20 تراویح کے اوپر آپ کے دور میں اجماع ہو گیا تھا۔ اسی طرح سے جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور میں شراب کی حد مقرر فرمائی کہ جو کوئی شراب پیے گا اسے 80 کوڑے مارے جائیں گے۔ آپ ہر لحاظ سے اسلام کے لیے، فرزندان اسلام کے لیے، حرمت اسلام کے لیے بہت ہی عظیم الشان، بہت ہی معتبر اور بہت ہی وقی شخصیت ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخر کار لوٹنا ہوتا ہے۔ 10 سال 6 مہینے اور 4 دن آپ نے حکومت فرمائی، اور اس 10 سال 6 مہینے اور 3 دن کے اندر مملکت اسلامیہ کے اندر جو اتنا عظیم الشان انقلاب برپا ہوا، مجھے کوئی ایک حکمران دکھا دیجئے کہ جس کے دور میں 10 سالہ دور میں اتنے ادارے کھڑے ہو گئے ہوں اور وہ قائم بھی رہے ہوں، استوار بھی ہوں اور چلتے بھی رہے ہوں۔ آپ رضی اللہ عنہ کی فتوحات مستقل تھیں۔ لوگ کسی نے سکندر اعظم کو آپ سے پہلے ایک انگریز نے اپنی کتاب جو ہے 100 انفینٹ پیپل کے اندر جو ہے آپ کو 52 نمبر پر رکھا ہے سکندر اعظم کے بعد۔ سکندر اعظم نے جو فتوحات کی تھیں آج وہاں سکندر کا نام کوئی نہیں جانتا، اور میں یہاں بر صغیر کے اندر، پاکستان کے اندر، راول پنڈی میں حضرت صدیق اکبر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا نام مبارک جو ہے بڑے احترام کے ساتھ اور عقیدت کے ساتھ لے رہا ہوں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فجر کی نماز پڑھا رہے تھے، اور ایک بدبخت مجوسی غلام ابو لؤلؤ فیروز نے آپ کے اوپر چھرے کے ساتھ حملہ کر دیا، آپ کو شدید زخمی کر دیا، یہاں تک کہ جب طبیبوں نے آپ کو دوا پلائی تو وہ آپ کے بدن سے نکل گئی، یعنی آپ کو اتنے شدید زخمی ہو گئے کہ آپ کے پیٹ سے یا لیفٹ رائٹ سے، مطلب ہے کہ آپ کے آنتوں سے وہ دوا جو ہے وہ نکل گئی۔ طبیبوں نے کہا کہ اے خلیفۃ المسلمین، آپ وصیت فرما دیجئے، شاید وقت آخرت آ گیا۔ آپ نے حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کو بلا بھیجا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ صحابی تھے جن کو آپ نے منافقین کے نام بتائے تھے۔ آپ نے حضرت حذیفہ کو سے عرض کی کہ مجھے بتائیے، مجھے خلیفۃ المسلمین نہ سمجھیے، صرف یہ بتائیے کہ آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منافقین کے نام بتائے تھے، کہیں میرا نام تو اس میں شامل نہیں۔ اللہ اکبر! حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ جیسا متقی کتنا اللہ سے ڈرتا تھا، کتنا تقویٰ تھا، اس مثال سے دیکھیے۔ اور حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ رو پڑے، انہوں نے کہا کہ یہ اللہ کے رسول اور میرے درمیان راز تھا، لیکن آپ پوچھ رہے ہیں تو میں صرف آپ کو بتا رہا ہوں، اور صرف اتنا بتاؤں گا کہ آپ کا نام اس میں شامل نہیں تھا۔ اس کے باوجود جب آپ نے اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کو وصیت کی کہ عبداللہ جب میں دنیا سے چلا جاؤں تو دیکھنا حذیفہ میری نماز جنازہ پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا ہے، کیونکہ اگر وہ نماز جنازہ نہیں پڑھے گا تو اس کا مطلب ہوگا کہ میں خدا نخواستہ میرا نام منافقین میں سے تھا۔ اتنا اللہ سے ڈرنے والے خلیفۃ المسلمین۔ اور عزیز طلبہ و طالبات، آپ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو پیغام بھیجا اور کہا کہ حضرت میری ماں عائشہ کو پیغام دیجئے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سونا چاہتا ہوں، آپ کے ساتھ قبر مبارک جو ہے وہ بنانا چاہتا ہوں، وہیں میں دفن کی اجازت چاہتا ہوں، اور میری ماں کو یہ کہیے گا کہ آپ کا بیٹا یہ پوچھ رہا ہے، میں خلیفۃ المسلمین کے طور پر یہ نہیں کہہ رہا۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس کی اجازت دے دی۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے رخصت ہو گئے، آپ وفات پا گئے، شہید ہو گئے، اور آپ کو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبر مبارک میں اتارا۔ اب
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک پہلو پر حضرت صدیق اکبر ہیں اور دوسرے پہلو پر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہیں۔ یہ 32 ہجری کا واقعہ ہے۔ یقیناً قیامت کا منظر ہوگا اور مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑا حادثہ۔ نیا سال، پہلا دن ہم کیسے منائیں؟ ہم کیسے منا سکتے ہیں ہم مسلمان نئے سال کو؟ یہ ممکن ہی نہیں ہے ہمارے لیے کہ نئے سال کے پہلے دن، اسلامی سال کے نئے سال کے پہلے دن یکم محرم الحرام کو ہمارے عظیم الشان خلیفہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مربی، آپ کے صحابی، آپ کے دوست جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے۔ ہم کیسے نئے سال کو منائیں کہ 10 محرم الحرام کو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محبوب نواسے، جن کے لیے آپ نے فرمایا تھا حسین منی و انا من الحسین، وہ شہید کر دیے گئے، آپ کا خانوادہ شہید کر دیا گیا۔ عزیز طلباء و طالبات، محرم ہمارے لیے دکھوں پر ہے، ہمارے لیے غموں سے لدا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی سیرت پاک آپ کے اوپر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جیسا کہ آپ نے زندگیاں گزاری، ہمیں ویسی زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، مجھے اس کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور دین و دنیا کی بھلائی عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔